رونے والے بہت تھے. جب زہرا کے لال نے دنیا چھوڑی ہے کوئی رونے والا موجود نہیں تھا. اور جو بہن رونا چاہتی تھی اسے ظالم تازیہ نے مارا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. میں مجلس کی روحانیت دیکھ رہا ہوں. بڑا پیار تھا تمہارے رسول کو حسین کے ساتھ. رسول اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی سے نکلے, گلی سے گزر رہے تھے. ایک گلی کے موڑ پہ رسول رک گئے. جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. میں مجلس کی روحانیت دیکھ رہا ہوں, خدا کی قسم بالکل مختلف ماحول مجھے محسوس ہو رہا ہے. پاک سیدہ آپ کے یہ آنسو سلامت رکھیں. رسول صحابہ کے ساتھ نکلے, گلی کا موڑ مڑ رہے تھے. رسول رک گئے اور رک کے دو صحابیوں کو بلایا. ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا اس گلی میں کوئی بچہ رو رہا ہے, جاؤ اسے جا کے چپ کرواؤ. صحابہ نے سر جھکا لیا. یا رسول اللہ بچے تو روتے ہی رہتے, گلیوں میں بچے روتے رہتے, کس کس کو چپ کروائیں گے. کائنات کا رسول خود رو پڑا. فرمایا اسے جا کے روکو, اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. ہائے 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 ہائے, اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ جس بچے کے رونے کی آواز حسین سے ملتی ہے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوا, اللہ جانے اس وقت آپ پہ کیا گزری ہوگی جب کربلا کی گرم ریت پہ کبھی زہرا کا نام دھائے دے کے آواز دیتا تھا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. جس حسین کو چومتے ہوئے رسول تھکتے نہیں تھے, گود میں بٹھا لیتے تھے. کبھی گلے کا بوسہ, کبھی رخساروں کا, کبھی ہونٹوں کا, کبھی سر کا بوسہ, کبھی ہاتھوں کا بوسہ. لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس بچے کے بوسے آپ لیتے ہیں؟ بزرگ بچوں کے بوسے لیتے ہیں لیکن آپ کے بوسے عجیب ہیں. خاص مقام ہے جہاں سے آپ بوسہ لیتے ہیں. رو پڑا کائنات کا رسول اور رو کے کہا یہ بوسے لے کے میں تمہیں زخموں کی جگہ بتاتا ہوں. میرے اس لال کو کہاں کہاں مارا جائے گا. مرحبا مرحبا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین تمہارے رسول کا بڑا پیارا تھا. رونے دو شیعوں کو, کرنے دو انہیں ماتم, یہ خود رسول اللہ کا جواب دے دیں گے. حسین تو تمہارے بھی رسول کا بیٹا ہے نا. حسین کے لیے کچھ تو ایسا کرو کہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکو. بڑا پیارا تھا حسین رسول کو. پھر آ گیا رسول کا دین بچانے کے لیے کربلا. بس میں قریب آ گیا ہوں. دین محمد بچانے کے لیے آ گیا زہرا کا لال کربلا میں. جب زہرا کا لال مکہ پہنچا ہے نا, سرحد مکہ پہ بہت سے لوگوں نے حسین کا استقبال کیا ہے. اور جو آتا تھا نا حسین کو ملنے کے بعد حسین کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا تھا. زہرا کے لال آپ کا نانا بھی حج کرنے آیا تھا, آپ کا بابا علی بھی حج کرنے آیا تھا, آپ کا بھائی حسن بھی حج کرنے آیا تھا. حسین جب یہ حج کرنے آئے تھے نا تو قربانی کے عمدہ جانور لے کے آئے تھے. زہرا کے لال آپ کے ہاتھ میں نہ کسی اونٹ کی مہار ہے نہ کسی دمبے کی رسی ہے. حسین حج کرنے آئے ہو تو قربانی کا اہتمام نہیں کیا, بس یہ سننا تھا فنظر یمینا و شمالا. دائیں بائیں حسین نے دیکھے کہا اکبر ذرا ادھر آ. ہائے 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 ہائے. قاسم ذرا ادھر آ. دیکھ کے فرمایا یہ دیکھو ایسی قربانیاں نہ میرا نانا محمد لایا تھا نہ میرا بابا علی لایا تھا. پھر حسین نے فرمایا اگر قربانیوں سے مطمئن نہیں ہو تو فرمایا بادر رباب کی گود سے اسرا لے آ. کیجئے ماتم, کیجئے ماتم. یہ ماتم کی جگہ ہے. یہ حجی بھر کے آرام سے ماتم کیجئے, کوئی جلدی نہیں. میں زہرا کے لال کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. اسلم جیسے شیر خار کو بھی لے کے حسین آ گئے کربلا میں. کربلا کی سرحد پہ رکے. حسین کا یہ گھوڑا جو بھی برآمد ہوگا ہم ایسے اس کے سامنے نہیں جھکتے. یہ وہ گھوڑا ہے جس کے گلے میں علی کی بیٹیوں نے باہیں ڈالی ہے.
زہرا کے لال کا یہ گھوڑا خود رکا، حسین ابن علی نے زین چھوڑی، اب تیاری کرنا تھا دارو، حسین نے زین چھوڑی۔ راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا زہرا کا لال کربلا کے میدان میں چلتا جا رہا تھا، اور چلتے چلتے کہیں رک کے انگلی کا اشارہ کر کے کہتا تھا یہاں میرا اکبر گرے گا، کہیں انگلی کا اشارہ کر کے کہتا تھا یہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے، کہیں انگلی کا اشارہ کر کے کہتا تھا یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی۔ پھر راوی کہتے ہیں ایک جگہ روتے روتے گر گیا زہرا کا غریب، یہ کہتے ہوئے یہ وہ جگہ ہے جہاں میری سکینہ کے کانوں کا لہو گرے گا، میری بچی کے کانوں سے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، بس شبیہ تب آئے گی جب میں اشارہ کروں گا، مجھے پوری شہادت آپ پڑھنے دیں گے۔ آ گیا دین پروردگار بچانے کربلا میں، اکبر جیسا محمد دے دیا، قاسم جیسا حسین شہزادہ دے دیا، اصغر جیسا ششماہا حسین نے قربان کر دیا۔ پھر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اکیلا رہ گیا زہرا کا غریب، اور پھر حسین ابن علی نے تنہا بیٹھ کے اپنی ابا کا دامن ہلایا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے میرا استغاثہ سننے والا۔ اب جو ماتم کرنے آیا ہے اس کے لیے ہے جملہ۔ پھر حسین نے ابا کا دامن ہلا کے کہا حل من ذاب یذبون حرم رسول اللہ، کوئی ہے محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچانے والا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سر سے پاؤں تک زخمی تھا حسین۔ کسی نے غیرتوں کے مارے ہوئے سے پوچھا تھا فرزند رسول یہ تو بتائیے کہ حسین کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ امام نے جواب میں تعداد نہیں بتائی۔ امام نے پوچھنے والے سے پوچھ لیا تجھے پتا ہے فوجی یزید کی تعداد کیا تھی؟ کہنے لگا مولا کوئی کہتا 3 لاکھ، کوئی کہتا 6 لاکھ، کوئی کہتا 9 لاکھ۔ میرے امام نے چہرے پہ ماتم کر کے کہا پھر مجھ سے زخموں کی تعداد نہ پوچھ، بس اتنا سن لے فوجی یزید میں کوئی ایسا سپاہی نہیں تھا جس نے میرے غریب دادا کو نہ مارا ہو۔ قتل ابی بالسیوف والسنام والرماح والاحجار والاقسام، انہوں نے میرے دادا کو تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا، پتھروں سے مارا، یہ میرے دادا کو جڑیوں سے مارے۔ اجروں کو میرا اللہ، اجروں کو میرا اللہ ایک منزل اور بڑھائیں، ایک منزل اور بڑھائیں۔ میں حسین کی شہادت کے جملے پڑھوں۔ خاموش ہو کے بیٹھ گیا زہرا کا لال، سب سے پاؤں تک زخمی ہے حسین۔ آپ نے ذاکروں سے سنا ہے نا کہ حسین پیاسے تھے۔ پیاس کے کچھ درجے ہوتے ہیں، پیاس بہت لگتی ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے، پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان خشک ہو جاتی ہے، پیاس اور بڑھتی ہے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، پیاس اور بڑھتی ہے تو ہونٹوں سے لہو نکلنے لگتا ہے، پیاس اور بڑھتی ہے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، پیاس اور بڑھتی ہے تو بندہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ اب مجھ سے سوال کرو زہرا کا لال کتنا پیاسا تھا؟ حق یہ ہے کہ میں پڑھوں تو نہ رہوں، کوئی سنے تو نہ رہے۔ کربلا میں زہرا کا غریب اتنا پیاسا تھا کہ حسین کو بات کرنے کے لیے ہاتھوں سے منہ کھولنا پڑتا تھا۔ زہرا کے لال کی زبان تالو کے ساتھ کیجئے ماتم، آرام سے بھائی بیٹھ جائیں، کوئی نہ اٹھے، بیٹھ جاؤ، ماحول خراب نہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ جب میں اشارہ کروں گا تو شبیہ آئے گی، مجھے شہادت کا جملہ کہنے دو۔ ہر مرتبہ میں چاہتا ہوں میں شہادت کا جملہ کو اور شبیہ آتی ہے مجھے جملہ نہیں کہنے دیتے۔ آج میرا اپنا جی چاہ رہا ہے میں حسین کی پوری شہادت پڑھوں۔ جب کوئی نہ رہا غریب کا، زہرا کا لال چپ کر کے کربلا کی ریت پہ بیٹھ گیا۔ بہن ٹیلے پہ کھڑی تھی، جسے حسین ماں کہتا تھا، وہ دروازے خیمے کے در پہ کھڑی تھی۔ بی بی کی نگاہ حسین پہ تھی،
जनाब फिजा की निगाह अली की बेटी पे थी। या अचानक अली की बेटी के चेहरे का रंग बदला। देख के जनाब फिजा के चेहरे का रंग बदला। जनाब फिजा ने पलट के हुसैन की तरफ देखा और देख के कहा, ज़ैनब, बहनों की दुआएं भाइयों के हक में कबूल होती है। ज़ैनब दुआ कर, जो तेरे भाई की तरफ बढ़ रहे हैं वो बड़े जालिम लोग हैं। अदादारों, ये 3 बंदे हुसैन की तरफ बढ़ रहे थे। इनमें एक का नाम है उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी, दूसरे का नाम है मोहम्मद इब्ने अशअस इब्ने कैस, तीसरे का नाम है सिनान इब्ने अंस। अब अल्लाह करे मैं पढ़ लूं और अल्लाह बर्दाश्त कर ले। हुसैन चुप करके यूं जमीन पे बैठे थे। ये तीनों आके हुसैन के सामने खड़े हो गए। उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी ने हाथ से अपने दोनों साथियों को पीछे किया और पीछे करके कहा, इकट्ठे जुल्म नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं जुल्म करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा जुल्म क्या होता है। मैंने कहा अल्लाह करे मैं पढ़ लूं और अल्लाह बर्दाश्त कर ले। ये दोनों साथी देख रहे थे। ये आगे बढ़ा, सुनोगे इसने क्या जुल्म किया? इसने अपना दायां हाथ जेब में डाला। इसके जेब में एक नोकीला पत्थर था। इसने पत्थर उछाल के हुसैन की बेजानी पे मारा। ज़ारा का लाल पुरुष के बाद ये हटा तो मोहम्मद इब्ने अशअस बोला। इसने कहा तुझे जुल्म करना आया ही नहीं, मैं ऐसा जुल्म करूंगा क़यामत तक दुनिया रोती रहेगी। जानते मोहम्मद इब्ने अशअस ने क्या किया? ये आगे बढ़ो, आगे बढ़ के इसने दाएं हाथ से हुसैन के चेहरे पे तमाचा मारा। करबला की रसमी लगी। करो मातम, आराम से मातम करो। मुझे मुकम्मल शहादत पढ़नी, आराम से मातम करो। ये पीछे हटा। सिनान इब्ने अंस आगे बढ़ा। सिनान इब्ने अंस आगे बढ़ा। इसने कहा तुम्हें बताऊं जुल्म क्या होता है। इसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा और आप क्या सुनेंगे। जानते हैं इसने क्या किया? इसके हाथ में एक लंबा नेजा था। नेजा तो अज़ादारों मारा जाता है ना, इस जालिम ने हुसैन को नेजा मारा नहीं। इसने नेजे की नोक हुसैन की गर्दन पे रखी, दाएं हाथ से नेजे को दबा दिया। ज़ारा का नाम अम्मा अम्मा अम्मा। करो मातम, करो मातम, करो मातम। मातम